امیہ کی بغاوت کے خلاف بغاوت ہوئی. بغاوت کرنے والے حضرت عباس کی آل اولاد میں تھے. انہوں نے کہا کہ خلافت بنو امیہ کا حق نہیں ہے بلکہ بنو عباس کا حق ہے. یہ ظالم لوگ ہیں, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. اور بڑے اچھے لوگوں نے بغاوت کی اور بالآخر اکثر بغاوتیں تو ناکام ہوئی. جب بغاوت کامیاب ہوئی ہے تو وہ پہلا اسلامی تاریخ میں ایک ایسی دراڑ آئی ہے کہ خلافت 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی. اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ بغاوت کے نتائج اچھے برآمد نہیں ہوتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسه ذبیبا, سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر مسلط ہو جائے ایسا حکمران جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو اور حبشی غلام ہو. یعنی پرسنالٹی کے لحاظ سے بھی ٹھیک نہ ہو, غلام کو حکومت کا حق نہیں ہے لیکن مسلط ہو گیا, اور جس راستے سے آیا ہے حاکم بننے کے لیے وہ راستہ بھی ٹھیک نہیں ہے, زبردستی ظلم کر کے مسلط ہوا. لیکن جب ہو گیا اور طاقت اس کے ہاتھ میں آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف تلوار اٹھانے سے منع کیا. کوئی بات نہیں, غلط آدمی کے ہاتھ پہ متحد ہو جائے لیکن اتحاد کو فوکس کیا جا رہا ہے, کیونکہ اگر اتحاد نہیں ہوگا تو صحیح آدمی بھی ہوگا تو کسی کام کے نہیں ہوگے تم. جیسے کہ اب ہو گیا ہے, اب ہماری کوئی حیثیت ہے؟ بولو بھائی, ہر تھوڑے دیر بعد بھیک مانگنے پہنچ جاتے ہیں کشکول لے کے. تو اتحاد کو فوکس کیا, اتحاد کو. تو پہلا ثبوت اسلامی تاریخ میں کب آیا؟ جب بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ ہوا. جو مسلمانوں کی ترقی عروج پہ ہو رہی تھی اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا اور خلافت 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئی, اندلس میں الگ اور بغداد میں الگ. لیکن غنیمت تھی بنو عباس کی خلافت بہت بڑے حصے پر. پھر مسلمانوں نے ترقی کی, ہماری رسد گاہیں بنی, بہت کچھ ہوا, اور پھر ہوتے 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 بالآخر تاتاریوں کا حملہ ہوا بغداد پر. اور یہ حملہ بھی کس نے کروایا؟ بولو بھائی, ان لوگوں نے جو ہمارے اپنے کہلاتے تھے. وہ تھے نہیں تھے الگ کہانی. مسلمانوں میں آپس میں جنگ ہوئی ہے, لڑائی ہوئی ہے. اس لڑائی کا ایک فریق نے فائدہ اٹھا کے تاتاریوں کو بارڈر پہ راستہ دے دیا, بولو بھائی, اندر گھسنے کے لیے. ورنہ تاتاری چنگیز خان میں یہ دم نہیں تھا کہ بغداد پہ وہ حملہ کرتا. یہ بغاوت یہ کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ اپنوں سے جو مسلمان کہلاتے تھے. انہوں نے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے حکومت کے خلاف راستہ کس کو دیا؟ چنگیز خان. چنگیز خان بغداد میں گھسا ہے اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. ہمارا بہت بڑا علمی سرمایہ, لاکھوں کتابیں جو دینی بھی تھیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی پر مشتمل بھی کتابیں تھیں, وہ ساری کی ساری اس نے دریا میں بہا دی, جلا دی. یہاں بھی گڑبڑ کس نے کی تھی؟ بولو بھائی, اپنوں نے کہ حکومت پہ ان کو اعتراضات. یہ جو کہتے ہیں نا بغداد کی خلافت کے اس لیے خاتمہ ہوا کہ مفتیان کرام ایک فضول بحثوں میں لگے, تو بھی ڈرامہ ہے. حقیقت یہ نہیں ہے. یہ تو جس نے دھڑک نکالنی ہوتی ہے نا جس کے خلاف, وہ ساری بلی اسی بھی رکھ دیتا ہے. تو چونکہ بعض لوگوں کو علماء سے ویسے ہی کوئی جیلسی ہے تو ہر مسئلہ کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ علماء پہ ڈال دیتے ہیں. ورنہ بغداد کی خلافت کا جو خاتمہ ہوا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کچھ اپنے لوگوں نے جو اپنے کہلاتے تھے مگر اپنے تھے نہیں, انہوں نے حکومت سے انتقام لینے کے لیے بارڈر پر راستہ دے دیا. کس کو؟ تاتاریوں کی فوجوں کو گھسنے کے لیے. لیکن اللہ کا عجیب کرم ہوا کہ وہ تاتاری مسلمان ہو گئے بعد میں. انہوں نے کیا کیا اور مسلمان بھی کیسے ہوئے ہیں؟ بہت سب کو اغوا کر کے لے گئے, کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے. کہا جاتا ہے انہی میں ایک بچی تھی جس کو اغوا کیا گیا, اس نے اپنا ایک ویژن بنایا کہ میں اس قوم میں کام کروں گی. وہ بڑی ہوئی اور اس نے وہاں بچوں کو اسلام سکھانا شروع کر دیا. بہت بڑے انقلاب کا ذریعہ بنی وہ. بہرحال یہ بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہوا. اس کے پیچھے بھی کون غیر نہیں تھے, کون تھے؟ بولو نا بھائی, اپنے تھے. ورنہ میدان جنگ میں ہم سے لڑنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی, چاہے چنگیز خان ہوتا یا کوئی اور ہوتا.
ہوا ہے. اس کے بعد پھر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی جو آپ بہت سے لوگ اردو ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں. اور قسطنطینیہ فتح ہوا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دی تھی. اب مسلمان تیسری دفعہ کھڑے ہو رہے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آ رہی بات. پہلی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور بنو امیہ کی خلافت قائم ہوئی. یہ خلافت تباہ ہوئی، پہلا سقوط. پھر دوبارہ اللہ نے مسلمانوں کو جمع کیا، اس طرح سے تو نہیں لیکن کسی حد تک جمع ہو گئے. بغداد کی خلافت قائم ہوئی، اندلس میں ہماری خلافت قائم ہوئی. اس کے بعد اپنے اندر ہی سے دوبارہ مسائل کھڑے ہوئے اور بغداد کی خلافت کا خاتمہ، یہ دوسرا سقوط ہوا. اس کے بعد اللہ نے عثمانیوں کے ہاتھوں میں ترکوں کے ذریعے سے خلافت عثمانیہ کو قائم کیا. یہ جو تیسری خلافت قائم ہوئی ہے یہ بھی بہت بڑے حصے پر، بہت بڑے حصے پر. میں علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت پڑھ رہا تھا جو خلافت عثمانیہ کے دور کے ایک بہت بڑے فقیہ تھے. وہ خلیفہ کے بارے میں لکھ رہے تھے کہ مسلمان خلیفہ نے ابھی تک کسی غیر مسلم ریاست پہ حملہ نہیں کیا، حالانکہ وہاں سے حملے ہو رہے تھے. تو مسلمان خلیفہ پر لازم ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کم از کم کسی انہی دشمنوں میں سے کسی پر اٹیک کرے. آج یہ لکھنا ممکن ہے؟ یعنی ایک سال ہو گیا مسلمان خلیفہ، اس نے اٹیک کیوں نہیں کیا؟ اتنی بڑی پاور کہ مسلمان اس قابل تھے کہ کسی دوسرے ملک پر اٹیک کر سکتے. یہ وہ دور تھا کہ جب اسرائیل نے فلسطین کے بارے میں کہا تھا خلیفہ سے کہ میں فلسطین کا کچھ حصہ لینا چاہتا ہوں. تو مسلمان خلیفہ نے کہا کہ شوپر میں اگر فلسطین کی مٹی بھی ڈال کے لے جانا چاہو گے تو اس کی اجازت نہیں دوں گا. نہیں آ رہی سمجھ؟ مٹی اٹھا کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ دم تھا ہمارے اندر یہ بات کرنے کا. لیکن ہوا کیا ہے؟ وہی ٹوپی ڈرامے جو آج چل رہے ہیں کہ جی یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں، یہ تو بدعتی ہیں. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ان کو بدعتی مزار. آج بھی ترکی میں بڑی بڑی اونچی اونچی قبریں. یہ ایک عیب ہے، یہ ایک عیب تھا ان میں کہ قبریں اونچی بناتے تھے، جو غلط ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. لیکن وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسلمانوں کا جب کوئی خلیفہ ہو تو کیسا ہی کیوں نہ ہو اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی تمہیں اجازت، بولو بھائی، نہیں ہے اجازت. آپ اچھائی کے لیبل کے ساتھ اس کے خلاف بغاوت کرو گے اور اس سے بھی جاؤ گے. ایک برائی تھی کہ قبریں اونچی تھی لیکن شرک نہیں تھا ان میں، شرک نہیں تھا. آج بھی نہیں ہے ترکی میں شرک. یہ غلط کام تھا. اس پہ آرام سے محنت ہوتی، محبت سے سمجھاتے ان کو یہ غلط ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے. مان جاتے ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے ہاتھ میں چھوڑ دیتے. یہ سوچ کے کہ مسلمانوں کی ایک پاور تو ہے نا، طاقت تو ہے، غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات تو کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت مکہ کے جو گورنر تھا جس کو شریف مکہ کہا جاتا تھا وہ عربی تھا. اس کو انگریزوں نے جا کے اکسایا. نہیں آ رہی بات؟ اسے کیا کیا؟ اکسایا. یہ مشرک ہیں، یہ بدعتی ہیں. جیسے آج بہت سے لوگ جتنے علماء بڑے بڑے گزرے ہیں نا، سب کی کتابوں میں کیڑے نکال نکال کے سب کو غلط قرار دے رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ سارے غلط ہو گئے تو امت جائے گی کہاں پھر؟ بھائی ہر اچھے میں کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں. تو ان خامیوں کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، شخصیتوں کو تھوڑی غلط کہا جاتا ہے. تو شریف مکہ کو گوروں نے اکسایا کہ تم عربی ہو اور یہ اجمی ہیں، یہ ترک ہیں، اسلام تو اصل میں تمہارا تھا. یہ کب سے اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے؟ لیبل بڑے اچھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھائی اسلام تو مکہ میں آیا تھا، یہ ترک کون؟ حالانکہ ترک کی ساری جنگیں اسلام کے لیے تھیں. اسلام ابھی بھی آپ دیکھو اردو ڈرامے میں، میں نے نہیں اب تک دیکھا وہ ڈرامہ. لوگ بتاتے ہیں کہ اسلام دکھایا جا رہا ہے، ترکی نہیں دکھایا جا رہا. یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جنگ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، قوم نہیں دکھائی جا رہی. اور آج عرب کی جتنی جنگیں ہیں سب میں عربیت دکھائی جا رہی ہے، اسلام نہیں دکھایا جا رہا. عرب اسرائیل جنگ کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ اسلام اور اسرائیل جنگ ہوتی ہے نا. کبھی عربوں کے منہ سے پھوٹے منہ سنا آپ نے کہ یہ اسلام اور یہودیوں کی جنگ ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ ہر اخبار میں، ہر چینل پہ عرب اور اسرائیل کی جنگ. یہ عربیت ہے، عربیت. یہ اسلام نہیں ہے.
میں نے خود ایک سعودی عرب کے ایک معتبر عرب عالم سے اپنے کانوں سے سنا، بہت بڑے عالم تھے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے فرمایا اسرائیل کی جو جنگ ہے عرب کے خلاف، اس جنگ میں کبھی بھی عربوں کو فتح نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عرب اسرائیل جنگ ہے. اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا، اسلام کی مدد کا. جس دن اس جنگ کو مسلم اور اسرائیل کی جنگ کا نام دیا گیا، اللہ کی مدد آئے گی. خود عرب ہو کے یہ بات کر رہے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی، بات سمجھانا بہت مشکل ہے. لسانیت، عصبیت، وہ جو بدبودار نعرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کے تلووں کے نیچے کچل کے گئے تھے، اسی کو دوبارہ فروغ دیا انگریز نے. کہاں پر؟ سعودی عرب میں. تو شریف مکہ جو خلافت عثمانیہ میں گورنر تھا مکہ کا، عربی تھا، اسے جا کے برطانیہ نے اکسایا کہ تم کیا ہو؟ عرب. اور خلافت کس کی ہے؟ اجمیوں کی. او بھائی جس کی بھی ہے تمہاری حفاظت تو کر رہے ہیں نا، تمہیں غیروں سے بچا کے تو رکھا ہے، حرمین کی حفاظت تو ہو رہی ہے. اس کو اٹھا لیا. اور آپ کو پتہ ہے ان کا کام ہے، کام لینے کے بعد کیا کر دیتے ہیں؟ سائڈ پہ لگا. اس شریف مکہ کو بار بار جا کے برگلایا کہ تم عرب ہو، تم عرب ہو. اور اس کے ساتھ کچھ عرب بھی مل گئے. بہت سے عربوں نے مخالفت کی. انہوں نے کہا نہیں، ہم اس بغاوت کو نہیں مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاوت سے منع کیا ہے، لیکن ساتھ برطانیہ تھا، وہ فورس کر رہا تھا. شریف مکہ جو اس وقت کا گورنر تھا، جس کو شریف مکہ کہا جاتا تھا، اس نے اپنی عربیت کی بیس پہ خلافت عثمانیہ کے خلاف مدینہ میں بغاوت، مکہ میں بغاوت کا اعلان کر دیا. اور ترک خلفاء اتنے دیندار تھے، مدینہ میں بھی بغاوت ہوئی اور مکہ میں بھی. میں نے خود ایک عربی سے سنا ہے سعودی عرب کے کہ ترک خلفاء کی شرافت تھی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی توپیں مکہ اور مدینہ پہ گولے نہیں برسائیں گے. یہ ان کی شرافت تھی، ورنہ ان کی توپوں کے رخ پورا مکہ اور مدینہ خلافت عثمانیہ کی توپوں کے رخ پر تھا. ان کا نہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے. جس حرمین کے ہم محافظ ہیں اس میں گولے نہیں برسا سکتے. وہ ان کا صحیح فیصلہ تھا، غلط نہیں ہے وہ جانے، یہ ان کا ہیڈک ہے. بغاوت ہوئی. یہ کون سا ثبوت تھا اسلامی خلافت کا؟ تیسرا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور بالآخر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ. اور شریف مکہ کو ٹھینگے کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آیا. جب اس سے کام انگریزوں نے لیا، اسے سائڈ پہ لگا کے آل سعود کو حکومت دے دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی. حکومت کس کو دے دی؟ آل سعود جی، جو چل رہی. اب لوگ سعودیہ کے خلاف بولتے ہیں کہ یہ بادشاہی نظام ہے اور یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے. ان سے کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں یہ باغی تھے، جو بھی تھے. ہم کہتے ہیں جو بھی تھے اب کیا ہے؟ اب اگر اس کے خلاف کھڑے ہو گے تو اس سے بھی نہیں آ رہی بات. اب اس سے بھی جاؤ گے. اب اگر آپ اس کے خلاف کھڑے ہوئے حکومت سعودیہ کے خلاف کہ یہ یوں ہے، یہ بادشاہ جو بھی ہے، ہمارے اندر اب دم بولو بھائی نہیں ہے. توحید کا نظام تو قائم ہو گیا سعودی عرب میں، توحید بڑی خاندانی ہے، قبر پرستی بالکل بھی نہیں ہے. لیکن میرے بھائی ہم سب اوور آل غلام کس کے بنے ہوئے ہیں؟ ہمارا اپنا کچھ نہیں. ہمارے وسائل پہ قبضہ غیروں کا. جب چاہتے ہیں ہماری معیشت کو دھڑام سے نیچے گرا دیتے ہیں. اور کوشش ہو رہی ہے سعودی عرب کو بھی اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا جائے کہ وہ بھی کشکول لے کے بھیک مانگنا شروع کر دیں. تو وہاں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا. اور ہندوستان میں جو ہمارا مغلیہ دور حکومت تھا، جو ہندوستان کا شاندار ماضی ہے، جس کی انگریز تعریف کرتے ہیں. جامعہ رشید نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے انگریزوں کی کتابوں سے، جس میں بتایا کہ انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے وہاں ہندو، سکھ، مسلمانوں کے اور عیسائیوں کے کتنے اچھے حالات تھے. مسلمانوں کے زیر نگرانی ہندوستان کتنا ترقی کر رہا تھا، کتنا امن و امان تھا. یہ انگریزوں نے لکھا ہے. ہندوستان کا امن برباد ہوا ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد، اور ہندوستان کا بیڑا غرق ہوا انگریز کے آنے کے بعد. آج ہندو بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ بھی اپنا اصل دشمن اس کو نہیں سمجھتے، مسلمانوں کو سمجھ رہے ہیں، جنہوں نے تمہیں کھلایا، تمہارے اوپر حکومت کی، اور حکومت عدل و انصاف کے ساتھ کی. آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ، یہ قتل و غارت ہندوستان کی تاریخ میں پہلے
کبھی بھی نہیں تھا جو اب ہے. تو چوتھا سقوط ہوا کہاں پر؟ مغلیہ سلطنت کا. اس میں بھی بہت سے لوگوں کو انگریز نے اپنے ساتھ ملایا. مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے, سکھ بھی تھے, عیسائی بھی تھے, بہت سے جاگیردار جنہوں نے بغاوتیں کی اپنوں ہی کے خلاف, اور بالآخر مسلمانوں کی سلطنت وہاں سے ختم ہوئی. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.